إلى رسول الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لنسائهم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف بلند آواز. ہر چیز کا موقع اور محل ہے. جس طرح خودکشی کرنا حرام ہے، آپ گھات کرے، اپنے آپ کو مارے، یہ حرام ہے. علاقے کا بڑا عالم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائے. سمجھا نہیں؟ تکبر کرنا جائز نہیں ہے. الکبریاء اور ردائی. اب جب موقع آ جائے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرنا، اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کرنا جنگ میں، یہ عبادت بن جاتا ہے. ویسے خودکشی کرنا حرام ہے، لیکن اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کرنا یہ عبادت بن جاتی ہے. تکبر جائز نہیں ہے، لیکن وہ صف میں، کافروں کی صف میں تلوار چلانا، سینہ کھول کر چلنا، وہاں عبادت بن جاتی ہے. ہر چیز کا موقع محل ہے عزیزو. اسی طریقے سے عزیزو تو خوش طبعی ہے. آدمی ہمیشہ شوخ مزاج نہ ہو، ہمیشہ چہرہ غصے کے آثار چہرے پر دیکھو، جب دیکھو غصے کے آثار، مسکراہٹ چہرے پر ہے ہی نہیں. ایسا بھی نہیں ہے عزیزو، اس طرح بھی کرنا جائز نہیں ہے. سمجھا نہیں؟ موقع محل کی نسبت آدمی خوش طبعی بھی کرے، خوش مزاجی بھی کرے. جس طرح آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت اسید بن حضیر تھے رضی اللہ عنہ، صحابی تھے، صحابہ کرام کو ہنساتے تھے. آپ ساتھ موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی لگائی. کیا کر رہے خاموش سے؟ جیسے انگلی لگائی تو ہنساتے تو جو تھے، آپ نے انگلی لگائی تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تو بدلہ لوں گا. آپ نے فرمایا لے لو، بدلہ لے لو. یا رسول اللہ میرے جسم پر کرتا نہیں، قمیص نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ نے قمیص اوپر کر لی. آپ نے اوپر کر لی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مہر مبارک جو نکلی ہوئی تھی نا جسم مبارک سے، اس کو بوسہ دے دیا. یا رسول اللہ میری تو یہی تمنا تھی. اسی طرح اور بھی اس طرح واقعات آئے ہیں عزیزو. تو خوش طبعی کو رد نہیں کیا گیا. غلط آدمی باتیں نہ کرے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں نہ کرے. آج طرح اسٹیج شو ہوتا ہے بھائی، بلایا جاتا ہے، مشہور لوگوں کو بلایا جاتا ہے، فنکاروں کو بلایا جاتا ہے، مزاحیہ فنکاروں کو بلایا جاتا ہے، جھوٹی باتیں کر کے لوگوں کو ہنساتے ہیں. ہمیں منع ہے، انتہائی منع ہے عزیزو. ایسی مجلس سے آدمی دور رہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بوڑھی عورت بیٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی، جنت میں بوڑھی نہیں جائیں گی. تو وہ عورت مایوس ہونے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی عورتوں کو اللہ تعالیٰ جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا. سمجھے نہیں؟ اسی طرح اونٹنی کا ایک شخص آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. یا رسول اللہ اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہے، تو خوش طبعی بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک بلبلا کسی صحابی کے، آپ نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل نغیر، یا ابا عمیر فعل نغیر، یہ تمہارے پاس جو بلبل تھا وہ کہاں گیا؟ خوش طبعی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی اما عائشہ صدیقہ کے ساتھ. اپنے گھر والیوں کے ساتھ آدمی خوش طبعی کرے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، ایک دفعہ اما عائشہ صدیقہ جیت گئی. خوش طبعی ہے نا. اسی طرح مسجد نبوی میں حبشہ والے وہ کھیل رہے تھے، تیر اندازی کر رہے تھے، اما عائشہ دیکھ رہی تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے لیے کھڑے ہو گئے، دیکھ رہی ہے، دیکھ آئی بات سمجھ میں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ، توجہ کرنا توجہ سے، راستے میں جا رہے تھے اور ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے، چونا سبحان اللہ، خوش طبعی بھی کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے، توجہ، حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ ہمارے درمیان علی تو ایسے ہے، حضرت علی بیچ میں تھے، ہمارے درمیان علی تو ایسے ہے جس طرح لنا میں نون ہے، جس طرح لنا میں نون ہے، ہمارے درمیان تو علی ایسے ہے۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا؟ اگر میں نہ ہوتا تو تم تو لا ہو، چلو سبحان اللہ، لنا لام نون الف، چلو لام نون کو جو کاٹو تو کیا ہو جائے گا؟ لا، شاباش، کیا ہو جائے گا؟ لا۔ حضرت علی نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو تم تو لا ہو، تم تو منفی ہو، تم تو کوئی چیز نہیں ہو۔ خوش طبعی کی خوش طبعی بھی ہے، علمی بات بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، ایک صحابی ہے، وہ ایک سبزی بیچ رہا ہے، باہر سے آپ سبزی، گاؤں سے سبزی لے آتا اور شہر میں اگر بیچتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ سودہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے اٹھا لیا اس صحابی کو، پیچھے سے اٹھا لیا، تو انہوں نے کہا کون ہے؟ اٹھا لیا، ایسے جو اٹھا لیا، کون ہے؟ جب دیکھا آپ صاحب کی خوشبو مبارک، چیتن سبحان اللہ، سن لی، سینگ لی، تو اپنی جسم کو آپ صاحب کے جسم سے ملا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من یشتری ھذا العبد، اس بندے کو کون لے گا؟ ہے کوئی غلام لینے والا، اس غلام کو کون لے گا؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو کھوٹا آدمی ہوں، سادہ ہوں، کالا ہوں، مجھے کون لے گا؟ میں تو کھوٹا آدمی ہوں، مجھے کون لے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے ہاں کھوٹا نہیں ہے، اللہ کے ہاں کھوٹا نہیں ہے۔ تو اسے معلوم ہوا سادی سودی شکل بھی ہے، سمجھا نہیں؟ اگر سادی سودی شکل ہے، نیک اعمال ہے، نیک سیرت ہے، تو اللہ کو محبوب ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت اس کی ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، اللہ کے ہاں عزت اس کی ہے۔ ایک حسین جمیل ہو، خوبصورت ہو اور ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ایک وہ ہے جو سادہ سودہ ہے، ہاں حضرت بلال حبشی ہے، سادہ سودہ ہے نا، سادہ ہے، شکل سادی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں تمہارے پاؤں کی آہٹ سن رہا تھا میں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، کامل مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہو۔ اور فرمایا خیارکم لنسائہم، تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا میں تم میں سے بہترین ہوں۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا چلے، اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا چلے، تم میں سے بہترین وہ ہے، سمجھا نہیں؟ گھر والوں کے ساتھ آدمی بیوی ہے، سمجھا نہیں؟ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، تمہارے گھر آئی ہے، سمجھا بھائی اور بہن الگ ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں دور ہیں، ان کے ساتھ آدمی خوش طبعی کرے، اخلاق سے پیش آ جائے، یہ بھی دین ہے، یہ دین ہے۔ اور اپنی بیوی کو لقمہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، چونے سبحان اللہ، اپنی بیوی کو لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کو دے، صدقہ ہے، ثواب میں شامل ہے۔ کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ، ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی